अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। मंडे के दिन नेतन्याहू यूएस के अंदर था और उसकी ट्रंप के साथ मुलाकातें हुई और ट्यूसडे के दिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल करके की, उसमें ट्रंप ने यही बात कही कि गज़ा जो है ना वो यूएस ओनरशिप में आने वाला है। यानी गज़ा जो है वो यूएस का एक मतलब पार्ट बन जाएगा आने वाले दिनों में। और यूएस की ओनरशिप और लॉन्ग टर्म ओनरशिप, इसका क्या मतलब होता है? ऑक्यूपेशन। दूसरे अल्फाज में ये होती है कि वो उसको ऑक्यूपाई करने वाला है बगैर किसी जंग के, बगैर किसी मुदाफ़त के, क्योंकि गज़ा के लोगों का जो इस वक्त हालत है कि उनके पास एक दर दीवार जो है ना उनकी सलामत नहीं है। उनके पास खाने के लिए खुराक नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है और ना कोई मेडिकल एड है। हमास की ताकत डेफिनेटली अभी भी मौजूद है, इंटैक्ट है, लेकिन एक हमास जो 20-30 हज़ार भी होंगे अगर फाइटर्स, तो वो किस तरह से अपनी इस 21-22 लाख पॉपुलेशन को की हिफाजत करेंगे, जबकि यूएस और इजराइल के बीच में अब ये प्लान बन रहा है कि भाई किस तरह से प्लान बनाओ कि किस तरह से हमने पूरे के पूरे 20-21-22 जो लाख गजा की पॉपुलेशन है उसको हमने किस तरह से डिस्प्लेस करना है, पूरे गजा को खाली करने के लिए। उनको किस तरह, कुछ जो है वो इजिप्ट की सनाई डेजर्ट में जाएंगे, कुछ जो है वो जॉर्डन में जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं धड़ल्ले से कि जो ममालिक जो है ना फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी रखते हैं वो सब के सब जो है ना उनको ले लें, मतलब अडॉप्ट कर लें, ताकि गज़ा को खाली कर दिया जाए और गज़ा को जो है ना एक प्रीमियम रिजॉर्ट प्लेस बनाई जाएगी गज़ा के शोर्स के सामने। ये रिसर्च के मुताबिक ट्रिलियंस ऑफ गैलन्स जो है ना ऑयल की रिजर्व्स पाए गए हैं और उनको ड्रिल किया जाएगा। यूएस जो है वो, आपको पता है कि इराक के अंदर भी इस वक्त यूएस की कंपनीज ड्रिलिंग कर रही हैं, वहाँ से ऑयल चोरी करके, इराकी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर चोरी करके वो निकाल करके अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा रही हैं। सीरिया के अंदर भी जो ऑयल वेल्स और ऑयल फील्ड्स की जगह हैं वहाँ पर यूएस ने अपने बेसिस अभी तक रखे हुए थे, ऑल्दो कि बशार अल असद उनसे जंग भी कर रहा था। इतने तवील जंग हुई 2011 से जो शुरू हुई, मगर यूएस की ढिठाई देखी कि उसने ना इराक से अपने बेसिस को ख़त्म किया, ना सीरिया से अपने बेसिस को ख़त्म किया। और वहाँ पे वो बेसिस कहाँ थे जहाँ पे उनकी ऑयल फील्ड्स थी, ऑयल वेल्ड्स थे, और वहाँ पर उन पे कब्जा करके वो ये लाखों डॉलर्स का ऑयल डेली वहाँ से चोरी करके फौजियों को फैसिलिटेट कर रहा था और अपने लिए वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह की जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, किसी भी सॉवरेन कंट्री की गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर आप उसकी सॉइल पर बैठ कर इस तरह की हरकतें करते हो, उसके लिए तो कोई सैंक्शंस नहीं है। उसके लिए तो यूएन भी कुछ बेचारा वो नहीं बोल सकता। यूएन तो गजा की जेनोसाइड पे भी बोल बोल के रो रो के थक गया कि भाई ये जेनोसाइड हो रहा है, इसको रोक दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यूएस का जो बिल्कुल चेहरा खुलकर सामने आ गया गजा वॉर में कि वो किसी किस्म की भी यूएन की रेजोल्यूशन को नहीं मानने के लिए तैयार है। यानी आप ये समझो कि यूएस जो है ना वो एक बड़ा चीज है और यूएन उसकी छोटी चीज है। यूएन ऐसा इदारा नहीं है जो कि तमाम अक़वाम आलम को मुत्तहिद करता है और एक प्लेटफॉर्म देता है और वहाँ पर डेमोक्रेटिकली ये सारी अक़वाम बैठ करके फैसले करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि यूएस कहता है कि ये यूएन जो है और इसके जो इदारे हैं, यूनरवा हो गया जो फ़लस्तीन में एड प्रोवाइड करता है, या फिर आईसीसी हो गया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये तो सब मतलब बिल्कुल फेक है ये चीज़ें। ये तो सुनने के काबिल नहीं है। मतलब ये तो इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ कोई भी बात करे और हमारे दोस्तों के खिलाफ कोई बयानात दें या उनको बुरा भला कहें। सो ये सब कुछ सोच है जो ट्रंप जो है प्रेजेंट कर रहा है। ये नई गवर्नमेंट जो यूएस के आने के ट्रंप के आने के बाद बन रही है, उसका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही सर पर क्या है। और जो इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल नॉर्म्स जो कि यूएस और यूरोपियन स्टेट्स की मर्जी से ही बने हैं, और ये यूएन के अंदर जो लॉज ह्यूमन राइट के भी और डिफरेंट हर किस्म के प्रोटोकॉल्स जो एस्टैब्लिश हुए हैं वो इन्हीं के लोगों के बनाए हुए। और अब उनको जब ये लग रहा है कि यार ये लॉज में रहकर तो हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, बल्कि हमारे ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है, तो वो कह रहे हैं ये लॉज ही गलत है, ये पूरा सिस्टम ही गलत है। तो अगर वर्ल्ड ऑर्डर को अपने हाथों से ही आपने तोड़ना है, तो फिर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बने वो जरूरी तो नहीं कि वो आपकी फिर मर्जी के मुताबिक बनेगा, क्योंकि अब जो दूसरे अक़वाम आलिम हैं जिसमें बड़े बड़े पावर्स हैं, चाइना, रशिया, ईरान भी एक बहुत बड़ा पावर, टर्की एक बहुत बड़ा पावर, गल्फ स्टेट जो है वो समझ रहे हैं कि इस वक्त उनसे अमीर तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। गल्फ स्टेट्स के पास जितना डॉलर्स का और वेल्थ का इस वक्त रिजर्व्स हैं, आप उसमें यूएई ले लें, आप उसमें वो ले लें, कतर
لے لیں, آپ اس میں سعودی عرب لے لیں, بحرین, کویت لے لیں, یہ سب اتنے اس وقت امیر ہیں کہ جو یورپین بزنس مین ہے نا وہ سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے بزنس اسٹارٹ کر لو, ہمارے ساتھ اپنے پیسے ہمیں مطلب مل کے ہم کر لیتے ہیں پروجیکٹس, کیونکہ یورپ خود سے اس وقت کوئی بھی پروجیکٹ کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہے, اور یورپ کی اکانومی جو وہ نیچے سے نیچے کو جا رہی ہے. اور جبکہ گلف اسٹیٹ جو ہے نا وہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں کہ BRI کے پروجیکٹس, نیو سٹی جو جدہ کے پاس سے بننے لگی ہے جو لائن سٹی ہے, پھر اسی طرح سے قطر اور UAE یہ لوگ بھی بڑے بڑے پروجیکٹس کی داغ بل رکھ رہے ہیں, بڑی بڑی ڈیلیں کر رہے ہیں دنیا کے ممالک کے ساتھ. تو ایسے میں اب ٹرمپ کا یہ کہہ دینا کہ بھئی غزہ جو ہے نا وہ اب ہماری ملکیت بن جائے گا, اور مطلب غزہ کی وار اتنی مطلب 1.5 سال سے زیادہ وہ طویل چلی, اس میں وہ جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ US فوجی موجود تھے جن کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, اور جو US کی جو آرٹلری ہے, ان کی جو میسائلز ہیں, ان کے جہاز ہیں, وہ ڈیلی بیسس پہ اسرائیل کے پاس آ کر ان کی کمک جو ہے نا وہ پوری کر رہے تھے, جس کمک کی مدد سے وہ ڈیلی بیسس پہ غزہ کے اوپر پیدل پہ بومنگ کرتے تھے, پھر لیبنان میں جا کے پیدل پہ بومنگ کرتے تھے, پھر ریڈ سی میں جو بھی جہاں ان کا بس چلتا تھا وہاں پہ یمن کی جو بھی جگہوں پہ آ کر کے بومنگ کرتے تھے. پھر اس کے بعد کتنی کمک تھی ان کے پاس, کتنا فائر پاور تھا کہ جب بشار الاسد وہاں سے نکلا ہے سیریا سے, تو 3-4 دن کے اندر اندر انہوں نے اسرائیلی جہازوں نے تمام جو ملٹری بیسز تھے, تمام جو نیول بیسز تھے, تمام ایئر بیسز تھے سیریا کے اندر, اور ایون گورنمنٹ کی جو انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگز تھی جن کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک سینسس کی بلڈنگ ہوتی ہے جس میں تمام لوگوں کے شناختی کارڈ اور وہ سارا جیسے ہمارا نادرا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی ان کی جو بیسک بلڈنگز کو اور ان کی جو کمپیوٹر سسٹم کو اڑا دو گے تو پھر کیا ہوگا, وہی ہوگا نا کہ یہ جو پوری دنیا سے ملیٹنٹس بھرے ہوئے ہیں اس وقت سیریا کے اندر, جن کا لیڈر اس وقت جو ہے نا وہ الشرا بنا ہوا ہے, وہ تمام ہزاروں جو ہے نا 10,000 20,000 وہ ان کی آئیڈینٹی کارڈز بن جائیں گے ایز سیرین نیشنلز, اور پھر وہ مل کر ایک حکومت بنائیں گے. اور سیریا کے جو اصل عوام ہیں جن کے بارے میں عرب جو ممالک ہیں ان کا یہ خیال تھا اتنے سالوں سے, اتنی دہائیوں سے, کہ یہاں پر ایک سنی میجورٹی عرب اسٹیٹ کے اوپر کون حکمرانی کر رہا ہے, ایک مائنورٹی شیعہ الوائٹ جو فیملی ہے وہ وہاں پہ لائک حکومت کر رہی ہے, اور ان کی الائنس ایران کے ایرانین ریولوشن کے ساتھ ہے. تو اس بات میں ان کو بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ساری وار کے بعد اس ساری عرب اسپرنگ کے نتیجے میں جو لوگ حکومت میں آ رہے ہیں وہ کیا وہی سنی میجورٹی سیرینز ہیں, یا پھر ان کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کی کوئی سے ہی نہیں ہے, وہ تو ریفیوجیز کیمپس میں ہیں, وہ تو اپنے تباہ شدہ شہروں میں جو ہے وہ خاک اور خون ہوئے پڑے ہیں. مطلب ان کا تو کوئی پارلیمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پر ان کی تو کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی ان کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی, بلکہ ہر صوبے میں اور ہر جگہ ایسا لگ رہا ہے کہ اشرا جو ہے, جولانی جو تھا جس نے اپنا نام چینج کر لیا اشرا, اور وہ بھی اسی سلسلے میں اس نے کیا ہے کہ جو نان سیرین نیشنلٹی ہے وہ چھپ جائے, اور اب وہ نیا ID کارڈ بنا چکا ہوگا جو سیرین نیشنلٹی کے حساب سے بن چکا ہوگا جس میں وہ اشرا ہے, اور وہ اور اس کے جو ساتھی ہیں جو کہ نان سیرینز ہیں, سیریا کے لوگ نہیں ہیں, ملیٹنٹس جتنے بھی ISIS کے لوگ, القاعدہ کے لوگ, داعش کے لوگ, ٹھیک ہے, اور یہ مختلف نئی نام کی جو جماعتیں وہ سب کے سب نان سیرینز ہیں جو کہ اب ایک گورنمنٹ بنائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں غزہ کے اوپر آنے سے پہلے کہ سیریا میں ڈیلی بیسس پہ اس وقت الشرا لیبنان میں بھی ملاقاتیں کر رہا ہے, سعودی عرب سے وہاں پہ ایڈ کے ٹرکس آ رہے ہیں اور سعودی عرب کے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یورپ کے تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ایک نیا سٹرکچر اور ایک نیا سسٹم پرو ویسٹرن غالباً سسٹم بن رہا ہے جہاں پہ US کی جو اتنی لمبی طویل جو وارز ہیں اس کے فروٹ ان کو ملنے شاید والا ہے. گاڈ نوز کیا ہونے والا ہے, وہ وہاں پر اب کیا نیا سسٹم بنے گا اور کس کا پرو سسٹم بنے گا, اور کیا کس ملک کی وہاں پر انٹرسٹ جو ہیں وہ سیکیور ہوں گے, اور کیا ایران کی ابھی کوئی پریزنس رہ جائے گی سیریا کے اندر, کیا ایران کی پریزنس رہ جائے گی حزب اللہ کی شکل میں لیبنان کے اندر. یہ سب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل کوشچن مارک بن گئی, کیونکہ حزب اللہ کی طرف سے بالکل سائلنس ہو گئی ہے لیبنان کے اندر, بالکل ایسا لگتا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اور پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ کرسچین جو ہیں جوزف آن وہ بھی کچھ دن پہلے الیکٹ ہو گئے ہیں جو کہ پرو US پریزیڈنٹ ہے. سو پورا کا پورا یعنی ایک کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹلی انسرٹن, ٹوٹلی کیوٹک سچویشن ہے اس وقت مڈل ایسٹ کی, اور انڈر دا ٹیبل کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا پلانز ہو رہے ہیں, کیا ڈیلز ہو رہے ہیں, بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا.
بہرحال یہ جو اب ٹرمپ نے یہ نئی بات کہہ دی ہے جس کے اوپر پوری دنیا کا میڈیا جو ہے نا وہ حیران اور پریشان ہے، اور عرب اور جو ایسٹرن میڈیا وہ تو تمام جو ہے، چائنا تک لے لیں آپ، ایون رشیا چائنا کے جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ بالکل پریپاسٹرس قسم کی بات ہے کہ غزہ کو کی اونرشپ یو ایس کو دے دی جائے گی، اور جو ہے وہ غزہ کے اندر سے فلسطینیوں کو خالی کر دیا جائے گا. یعنی بات سمجھ میں ہی نہیں، کمپریہینڈ ہی نہیں ہو رہی. ایجپٹ اور جارڈن جو ہے نا وہ صاف طور پہ منع کر چکے ہیں، اور سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ یہ بات تو مطلب ہمارے کانوں کو تک پہنچ ہی نہیں رہی، سننے میں نہیں آ رہی، بلکہ ہماری تو وہی بات ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کرو، اس سے پہلے ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اوپر کی باتیں تو ہیں، حکومتوں کی طرف سے تو یہ بیانات آ رہے ہیں، لیکن کیا اندر کھاتے کوئی اور ڈیل ہو رہی ہے؟ کیا اندر کھاتے غزہ کے 22 لاکھ جو فلسطینی عوام ہیں ان کو دھکیلا جانے لگا ہے واقعی میں سینائی ڈیزرٹ کے اندر؟ مطلب واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ یہ ایک ہیومینٹی کی تاریخ میں اور اتنا پریپاسٹرس، یعنی کہ پوری دنیا کا میڈیا 24 آور جو ہے نا 24/7 غزہ کے اوپر نظریں لیے ہوئے ہے، اور پوری ہیومینٹی آپ سمجھ لیں ہر انسان موبائل کی اسکرین پہ اپنے سامنے ڈیلی بیسس پہ خبریں سن رہا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یہ سب کچھ ہونے والا ہے. بہرحال ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے اب یہ ایک نئی بات، بیکاز آپ کو یاد کرا دوں کہ کینیڈا اور میکسیکو کے اوپر جب لگے تھے ٹیرفس، پہلے ہی دن جو 1 فیبرری تھا غالباً، اس دن جب ٹیرف لگنے تھے تو 1 فیبرری کی شام میں ہی ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیرف کو جو میں 1 مہینے کے لیے نا روک رہا ہوں. تو اب ٹرمپ نے یہ جو منڈے کو یا ٹیوزڈے کو یہ کہا ہے کہ غزہ جو ہے نا وہ یو ایس کے حوالے کر دیا جائے گا، ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنی یو ایس آرمی جو ہے نا وہ لانی پڑی میدان میں تو ہم لے آئیں گے، یہ آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے. اب اس نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا اپنے بیان کو. ایک دن پہلے اس نے یہ کہا کہ اسرائیل ول ہینڈ اوور غزہ ٹو یو ایس آفٹر فائٹنگ اینڈس، کہ اب ہم آ نہیں رہے بلکہ فائٹنگ کو اینڈ کرنے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسرائیل خود غزہ کو یو ایس کے ہینڈ اوور کرے گا. کیوں بھائی؟ مطلب یو ایس کے ساتھ کیا تعلق ہے غزہ کا؟ اگر اسرائیل ایک آکوپیشن فورس بن کے اس نے 1948 میں فلسطین کے اتنے بڑے علاقے پہ قبضہ کیا، پھر 1967 کی جو وار ہوئی تھی اس میں اس نے غزہ کے اور ویسٹ بینک کے مزید بہت سارے حصوں کے اوپر مزید قبضہ کر لیا تھا، غزہ کو مزید چھوٹا توڑ کے کر دیا تھا. اب اگر وہ ایک اسرائیل ایک آکوپیشن فورس سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یو ایس آ کر پورے اٹلانٹک اوشن کو کراس کر کے، پورے میڈیٹرینین کو کراس کر کے غزہ اسٹرپ کے اندر آ کر بیٹھ کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کی لیجیٹمیسی ہے؟ کیا کون سا انٹرنیشنل لا ہے، کون سا انٹرنیشنل نارم ہے جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ واٹ از دس مطلب امپیریلزم؟ پہلے اس نے کہا گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیتا ہوں، پھر اس نے کہا کینیڈا پہ قبضہ کر لیتا ہوں، پھر اس نے کہا گلف آف میکسیکو کو میں گلف آف امریکہ بنا رہا ہوں، اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہوں. میرے لیے مطلب فری میں پڑی تھی ایک لینڈ، ریئل اسٹیٹ کا ایک ٹکڑا تھا جس میں کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا تو میں خرید لیتا ہوں. Is that the way مطلب world politics is going to move now؟ مطلب is that what is happening؟ مطلب بیفلنگ ہے ٹوٹلی اور آؤٹ ریجس ہے. مطلب پہلے کیا آپ نے 1.5 سال ان کی زندگیوں کو کس طرح سے تباہ کیا ہے، کس طرح سے ان کو سڑکوں پہ رکھا ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو آپ کو تصویر دکھ رہی ہے نا، یہ اس دن کی ہے جب سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا کچھ مطلب 20 دن پہلے غالباً، اور اس کے بعد جھوک در جھوک جو ہے نا فلسطینی جو ہے وہ ساؤتھ غزہ سے نکل کر واپس اپنی نارتھ کی طرف جانے لگے. سڑکیں بھری رہیں اور یہ سڑکوں پہ راستوں پہ جشن مناتے رہے. جن تینوں کو پتا تھا کہ آگے جا کر کوئی نہ ان کو دیوار ملنے والی ہے، نہ ان کو کھانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا ملنے والا ہے، پھر بھی وہ جشن مناتے ہوئے نارتھ کی طرف جا رہے تھے، غزہ سٹی کی طرف جا رہے تھے. اور آج وہ یہ مطلب اسرائیل اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ اب ان کو ہم نے تو پورے غزہ کو خالی کرنا ہے. مطلب دس از انبلیویبل. ٹرمپ سیز اسرائیل وڈ ہینڈ اوور غزہ آفٹر فائٹنگ از اوور، نو ٹروپس نیڈڈ. اب تو یعنی ٹروپس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور نیٹن یاہو جو ہے نا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی باتیں غور سے سنیں. ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ بہت زبردست ہے، اور اس سے مطلب ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے اور نیٹن یاہو بھی کہہ رہا ہے کہ بلکہ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ میں نے تو جس سے بھی بات کی ہے نا وہ تو بہت خوش ہے میرے اس پلان سے. بھائی تم نے کس سے بات کی ہے؟ نیٹن یاہو سے بات کی ہے. تم نے اپنے نیو کانس جو ہیں جن کو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے نیو کانس کو نکال دوں گا، ان سے باتیں کی، وہ بڑے خوش ہیں. تم نے جیرڈ کروشنر سے بات کی جو تمہارا داماد ہے، جو جوش ہے، اور جو پہلے بھی جس نے تم سے ڈیل آف سینچری سائن کروائی تھی اس سے بات کی تھی، وہ بہت خوش ہے. تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تم ایٹ لیسٹ تم اپنے ہی ملک کے جو ماڈریٹ لوگ ہیں ان کی بات تو سنو نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. غزہ کے اوپر وار پہلے بند کرنی تھی، اس کے ان لوگوں کو ان کی آزادی دینی تھی، ان لوگوں کی ہیومن رائٹس کو ماننا تھا، وہ سب باتیں کہاں گئی؟
Israel backs Trump's plan and orders military to prepare for Palestinians to leave Gaza. यानी अब ट्रम्प ये कह रहा है कि हाँ हाँ ट्रम्प के यूएस को हमने ये एक रियल एस्टेट का जो ये टुकड़ा है ये तो तोहफे में देना ही है, लेकिन अब फ़लस्तीनियों को गाज़ा से निकालने के लिए प्रेपरेशन करो। अपनी आर्मी को वो ये कह रहा है, यानी आर्मी दोबारा से अंदर जाएगी, आर्मी दोबारा से इनको धकेलेगी। किस तरह धकेलेगी? दोबारा से बॉम्बिंग करेगी, जहाँ जहाँ वो कैंप बना के टेंटों में बैठे होंगे वहाँ पे दोबारा बॉम्बिंग करेंगे, दोबारा से उनके ऊपर गन बुलेट्स करेंगे, दोबारा से उनको रेड करेंगे, धकेलेंगे, जैसे बकरियों के रेवड़ों को धकेला जाता है। और मतलब इस तरह से ये कोई प्लान है, क्या क्या प्लान है, मतलब और धकेल करके फिर वो इन दी एंड जो है ना सारी सिनाई डेजर्ट के जो गेट्स बने हुए 2-3 उनके थ्रू बाहर फेंकेंगे और वहाँ पर वो सिनाई डेजर्ट में, इफ़ आई कैन रिमाइंड यू कि ये वही सिनाई डेजर्ट है जिसमें हज़रत मूसा के साथ जब वो आए थे बनी इसराइल यानी इजिप्ट को रेड सी को क्रॉस करके, और हज़रत मूसा ने उनसे कहा था कि आओ मेरे साथ चलकर फ़लस्तीन का जो मुक़द्दस लैंड है उसको हम वापस हासिल करते हैं। तो उन्होंने कहा था हम नहीं लड़ सकते, उन लोगों से बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं और ख़तरनाक लोग हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे उधर। तो उसकी सज़ा में उनको 40 साल इस डेजर्ट के अंदर जो है ना वो मतलब यानी वो गुम रहे, यानी गुमशुदा रहे, और यानी यहाँ पे वो दर बदर होते रहे और उनको कोई रास्ता नहीं मिला यहाँ से निकलने का। 40 साल तक वो इस बुरी हालत में रहे एज अ पनिशमेंट। उसी सिनाई डेजर्ट में वो कह रहे गज़ा के स्ट्रिप के जो लोग हैं ना अंदर इधर दाखिल हो जाएं और इजिप्ट उनको टेंट दे दे, जो भी उनको दे दे, वो उनकी मतलब हेडेक है हमारा ख़त्म हो गया। गज़ा मतलब गज़ा जो है वो एज एन इशू ख़त्म हो गया, गज़ा का नाम ही ख़त्म हो जाएगा। गज़ा को कोई नया नाम रख लेंगे, जैसे कि ईस्टर्न लास वेगस रख लेंगे, कुछ भी ऐसा नाम रख लेंगे, मतलब ये इशू ही ख़त्म हो जाएगा ना, किताबों में से ये निकल जाएगी चीज़। सो इजराइल अब ये प्लानिंग कर रहा है। तो आप सोचें कि वही हमास जिसने 1.5 साल में उनको ये जंग जीतने नहीं दी, जबकि पूरे पावर, पूरी बॉम्बिंग, हर चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से करते रहे, तो क्या अब फ़लस्तीनी और अब जो है यानी इतनी बॉम्बिंग के बावजूद वो फ़लस्तीनी वहाँ से नहीं भागे, अपनी लैंड को छोड़ के नहीं गए, अब क्या वो करेंगे कि ये सब लोग जो है ना चुप करके लाइनें बनाकर बाहर निकल जाएंगे और हमास भी कोई कुछ भी नहीं करेगा। और ज़ाहिर है ईरान तो अब बिल्कुल भी पीछे से कोई कुमक नहीं भेज सक रहा होगा। हिजबुल्ला जो है वो साइलेंस हो गया है, सीरिया के अंदर उनकी जितनी भी प्रो ईरानियन मिलिटेंट्स थे वो बिल्कुल खामोश हो गए। तो एक इक्का दुक्का अगर कुछ रिटेलिएशन आती है तो वो हूती की तरफ से आती है, यमन के अंदर से वो कोई ना कोई शिप्स के ऊपर हमले करें, लेकिन वो भी खामोश होते चले जा रहे हैं। तो कौन मदद करेगा हमास को, कि कौन उनको कुमक पहुंचाएगा, कौन उनसे उनको बुलेट की गोलियां देगा, कौन उनको जो है ना बंदूकों की गोलियां देगा, कौन उनको मिसाइल्स देगा। और वो होम मेड मिसाइल्स जो हैं वो 1.5 साल में क्या ख़त्म नहीं हो गए, क्या वो उनके पास अभी भी स्टॉक पाइल है कि वो इजरायली आर्मी के साथ मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यूएस की तरफ से और उनकी मीडिया की तरफ से और इजरायली मीडिया की तरफ से ये बात दोबारा से आ रही है। ये पुरानी बात है कि ईरान और इसराइल के बीच में साइरस अकॉर्ड्स होने चाहिए, जिस तरह से अरब नेशंस के बीच में और इसराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड्स का सिलसिला शुरू किया गया था, जो कि बुरी तरह से नाकाम है इस वक्त तक। उसी तरह से कुछ दिन पहले पिछले साल सितंबर 22 की ये न्यूज़ है जिसमें जो ईरान के शाह पहलवी जो हैं वो निकाल दिए गए थे ना, जब खमेनी आया था तो वो ईरान से निकाल दिए गए थे, तो उनको और उनके फैमिली को मतलब वेस्टर्न ममालिक में पनाह दी गई थी। उन्हीं के बेटे जो हैं वो रज़ा शाह पहलवी जो हैं वो उन्होंने इसराइल का दौरा किया था पिछले साल, और वहाँ पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान इसराइल सारे अकॉर्ड्स होने चाहिए। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि लाइक ये है वो क्राउन प्रिंस पहलवी, और ये इसराइल के अंदर, ये आप पीछे देख रहे हैं कि ये फ्लैग है इसराइल का, और यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि टाइम हैज़ कम टू कोऑर्डिनेट एक्शन टू ओवरथ्रो द इस्लामिक रिपब्लिक, नाउ इट इज़ टाइम टू डू मोर देन जस्ट स्टैंड बाय, देन स्टैंड साइड बाय साइड, इट इज़ टाइम टू एक्ट हैंड इन हैंड। यानी उस वक्त पिछले साल ये भी मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि बहुत सारी एंटी खमेनी और एंटी ईरानियन मूवमेंट्स हैं जिनको वेस्टर्न ममालिक में जगह दी गई है, असाइलम दिए गए ऐसे लीडर्स को, ऐसे लोगों को जो कि क्लेम करते हैं कि ईरान के अंदर जो खमेनी रेवोल्यूशन और ये जो पूरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये बहुत ज़ालिम है और ये ईरानियन लोग जो हैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा डिसेंट है ईरान के अंदर और लोग जो है वो मुखालिफ हैं इनके। तो उस तरह के लोगों को पनाह दी गई है यूरोप के ममालिक में, वहाँ पर वो अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं और उनको वक्तन फ़वक्तन उनकी इंटरव्यूज़ जो है वेस्टर्न मीडिया में आते रहते हैं,
جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو قوم ہے جو وہ جلدی کھڑی ہونے والی ہے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم کر دیں گے خامنائی رجیم کو. اور یہی بات رضا پہلوی نے بھی اپنی اسرائیل کے دورے میں پچھلے سال یہ بات کہی ہے کہ مطلب اب جو اسرائیل ہے یا یو ایس ہے ظاہر ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ اب جو ہے نا وہ ٹائم نہیں کہ تم سائڈ بائی سائڈ ہمارے ساتھ کھڑے ہو ایرانی لوگوں کے ساتھ، بلکہ ہینڈ ان ہینڈ اب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمارے ساتھ ایکشن کرو گے. مطلب واٹ از یہ تو وہی ایک اور جگہ سے اسی چیز کو یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ سن بھی لیں کیا اس نے کہا تھا. So you talked today about the importance of understanding that the Iranian people are with us, or at least they're not against us. And we've been hearing this for years. The question is, how do you facilitate it? What you do with this information? The Iranian people are with us, but the leadership are not letting anything happen. How can we change this? How can we make it happen? Well, I mean, the paradigm has to shift. And I think some key governments, including the United States government, have to understand that while the regime remains a hostile enemy, they have a partner in the Iranian people as friends who are a completely different viewpoint. یہ کیا کہہ رہے ہیں پرنس صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ کے لیے سب سے بیسٹ آرمی ہے نا ایران کے خلاف لڑنے کے لیے وہ تو ایرانین لوگ ہیں، کیونکہ ایرانین لوگ جو ہیں وہ تو خود ہی خوش نہیں ہیں خامنائی رجیم سے اور اس ساری ہوسٹائل رجیم سے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے اسرائیل میں کھڑے ہو کے کہ یو ایس کا فرض بن رہا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے کہ ہم اس رجیم کو ٹاپل کریں. اور آئی مین واٹ اینڈ واٹ ناٹ کیا کچھ تباہی یو ایس نہیں پھیلا چکا ہے پوری دنیا میں، اور اب ایران آخری ملک رہ گیا ہے مطلب جہاں پر رجیم ٹاپل نہیں ہو سکی، رجیم جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکی ہے. تو اب جو ہے یہ چیز اب دوبارہ خبروں میں آ رہی ہے کہ بھئی یہ جو بات اس نے پچھلے سال کہی تھی اب وہی سائرس اکارڈز جو ہے نا وہ ہونے والے ہیں. مطلب یہ چیز اب میڈیا میں آ رہی ہے. اور اس وقت کیا کہا تھا اس نے؟ ریلیشن شپ بٹوین ایران اینڈ جوز از biblical. It was Cyrus who freed the Jews slaves in Babylon and helped them rebuild their temple in Jerusalem. اور یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ عرفات اور جو دجلہ اور فرات کی ریورز ہیں اس یہاں پر میسوپوٹیمین سویلائزیشن بھی تھی اور یہیں پر سائرس دی گریٹ کی حکومت رہی. اور جب رومنز جو تھے انہوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ایرانیوں کا اور ان پہ حملہ کیا، اور فلسطینیوں یہ جو جوز تھے بنی اسرائیل تھی یہاں پر ان کو یہاں سے نکالا تو سائرس نے ان کو اپنی جگہ مطلب ملک میں پناہ دی، ان کو یہاں پر رہنے کی جگہ دی. اور پھر کچھ عرصے بعد سائرس نے ان کو ہیلپ کیا کہ وہ واپس جائیں اور ٹیمپل آف سلیمان جو ہے نا اس کو دوبارہ ریسٹرکٹ کروائیں. تو یہ ایک ہسٹری تھی جس میں سائرس جو کہ اس وقت ایران کے اندر وہ مقامات ہیں جہاں پہ پرشین کنگ تھا نا، ایکچولی وہ پرشین کنگ تھا. تو اس نے بہت صدیوں پہلے ہیلپ کی تھی جوز کی، بنی اسرائیل کی، کہ وہ واپس آتے اور ٹیمپل آف سلیمان بناتے. وہ چیز اب دوبارہ ہونی چاہیے. اب دوبارہ سے سائرس کی جوز کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا ایک پارٹنرشپ ہونی چاہیے. ایران گیو اسائلم ٹو جوز فلینگ ہٹلر کے زمانے میں بھی جو نکلے تھے وہاں سے بھاگے تھے وہ تو ساری دنیا میں ہی پھر گئے، لیکن ایران نے بھی ان میں سے کچھ لوگوں کو پناہ دی تھی. یہ باتیں کہہ رہا تھا اس وقت پرنس رضا پہلوی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے خون کے اندر ہے کہ ہم ڈائیورسٹی پہ بلیو کرتے ہیں، زوراسٹرزم، جوز، کرسچن، سب کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور بس مسلمانوں کا نام نہیں لیا اس نے. بیسٹ آرمی ان پلیس آر دا پیپل آف ایران دیم سیلوز. ٹھیک ہے، یہی لوگ ہمارے لیے لڑیں گے رجیم کے خلاف. All they need is the extra support so they can better organize their strikes, their demonstrations, and be able to rely on kind of support that we witnessed towards the end of the Cold War. My goodness, یہ کیا بات کہی ہے رضا پہلوی نے کہ آرگنائز کرنے میں اسٹرائکس کو، آرگنائز کرنے میں ڈیمانسٹریشنس کو ہماری ہیلپ چاہیے. ایگزیکٹلی وہی چیز وہ مانگ رہا ہے جو کہ تمام کلر ریولوشنس میں ہوئی ہیں. یوکرین سے شروع کریں آپ اور قزاقستان، اور مطلب ہر جو پرو رشین ملک تھا اس کے اندر کلر ریولوشن کرائی گئی پچھلے 10 سے 20 سالوں میں، جن کے اندر ان کی حکومتوں کو ٹاپل کیا گیا ہے. اور عرب اسپرنگ کے اندر بھی یہ کلر ریولوشنز ہی تھیں کہ یہ سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، اس کی مدد سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اس کی مدد سے پیغامات پہنچائے جاتے تھے، اور اس کی مدد سے جو گراس روٹ لیول پہ NGOs وہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھے ان کو آرگنائز کر کے اور یہ ڈیمانسٹریشنز کروائی جاتی تھیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کام ایگزیکٹلی ہیلپ ہمیں چاہیے یو ایس سے اور اس کے پارٹنر سے کہ وہ تاکہ رجیم کے خلاف. اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں ٹرائی. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ عوام کھڑے ہو گئے اور مطلب پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور خامنائی کے خلاف یہ ریولوشن آ رہی ہے. یہ کئی دفعہ وہ ٹرائی کر چکے ہیں.
اور ناکام رہے ہیں. مطلب ایران از ریڈی فار دیٹ کہ ہمارے خلاف کسی بھی منٹ کسی بھی جگہ سے ایران کے اندر ایک کلر ریولیوشن کا ابتدا ہو سکتی ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے, کاؤنٹر کرنا ہے, یہ جو ہے ہم نے کیسے کرنا ہے. اچھا, ابھی انہی دنوں میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اس نے غزہ کی بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایران کے ساتھ نا ہم نیوکلیر ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے نا دوبارہ پراسپر کرے. یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے پہلے آ کر وہ نیوکلیر ڈیل جو کہ اوباما نے سائن کروائی تھی اس کو کینسل کر دیا تھا, نکل گیا تھا نیوکلیر ڈیل میں سے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی نیوکلیر ڈیل کرنا چاہتے ہیں جس میں ایران جو ہے نا وہ اس کی ترقی سامنے آئے. تو وہ کیا ہوگا, کیا وہ اسی طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ خمینی کے خلاف کوئی جنگ کرے, اس کو ختم کرے اور اس کو اپنی پرو ویسٹرن ایک حکومت یہاں پہ لانے کے بعد ان کے ساتھ ایک نئی نیوکلیر ڈیل کرے, کیا یہ سوچ رہا ہے وہ؟ اور خمینی نے کیا کہا ہے کہ ایران ڈسمسز ٹاک ود US ایز اٹ بلاسٹ نیو سینکشن. ساتھ میں سینکشنز بھی نئے لگا رہے ہو ایران کے خلاف. اور تو آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ نیگوسیشن ود ایران ود امریکہ از نیدر اسمارٹ, وائز اور آنریبل. یعنی جب ہم US کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ہم دو اسمارٹ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, دو عقل مند لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, یا دو رسپیکٹیبل آنریبل پیپل جو ہے نا آپس میں بات کر رہے ہیں, برابر ہیں. یعنی اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں US کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو ایسا نہیں لگتا کہ دو لوگ جو ہے آپس میں اسمارٹ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں, یا ایک سیانے لوگ جو ہے نا سمجھدار لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں, یا دو رسپیکٹیبل پارٹیز آپس میں آنریبل پارٹیز بیٹھ کر بات کر رہی ہیں. لہٰذا ہم اس طرح کی باتوں کو جو ہے نا وہ نیگوسیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کو بلاتے ہیں, نہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ان کی جو حرکتیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں ہمارے خلاف اسپیشلی. اور یہ جو بات سائرس مطلب امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کہاں تک جا رہی ہے ٹرمپ کی سوچ, یہ مطلب سوچنا جو ہے نا وہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا. تھینک یو.